صلوات پڑھ دیجئے. اچھا جتنے دھیرے سے ہم بولے اتنے دھیرے آپ بھی پڑھے ہیں نا. صلوات پڑھیے محمد قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن انس کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے اس لیے خلق کیا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی عمل انجام دے گا، جو بھی عبادت کرے گا، جو بھی عمل ہو، اگر جو ہے خلوص کے ساتھ انجام دے رہا ہے تو وہ عمل پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. اور جو ہے اگر ریا پایا جا رہا ہو تو پھر وہ عمل جو ہے پروردگار کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. مثلا جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کر رہا ہے تو پھر دیکھ لیا، اس نے تعریف کر دیا، مل گیا اجر اس دنیا میں. اب جو ہے آخرت میں اس کا اجر نہیں ہے. اس دنیا کے لیے کیا ہے تو دنیا میں مل گیا. اور خود مولا کائنات نے فرمایا کہ جو ریاکار ہوگا، جس کے اندر ریا پائی جائے گی، تو وہ جو ہے تنہائی میں ہوگا تو بہت سست ہوگا، تنہائی میں سست رہے گا. اور جب لوگوں کے درمیان ہوگا تو بہت چاق اور چوکندہ ہوگا، ہے نا. اس کے اندر جو ہے حرکت پائی جائے گی. اور جو بھی کام کرے گا تو چاہے گا کہ لوگ اس کی تعریف کریں، تعریف کرے. اچھا یہ جو ہے ایک فطری چیز ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ تعریف. آواز جا رہی ہے کہ نہیں؟ جا رہی ہے. نہیں پڑھیے صلوات پڑھیے. انسان چاہتا ہے کہ اس کی جو ہے تعریف ہو، لیکن جو ہے خود جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سوال کیا تو امام نے فرمایا کہ لیکن جو ہے ہر کام میں نہیں ہے، یہ نہ سوچے کہ ہر کام میں جو ہے اس کی تعریف کی جائے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے جو عمل انجام دے رہا ہے اس دنیا میں، جو بھی عمل انجام دے رہا ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ اگر جو ہے سامنے ہے تو کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، تنہائی میں ہو تو کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے. مثلا جو ہے اپنے آپ کو مثال دیں، مثلا جو ہے اگر گھر پہ نماز پڑھیں، جلدی جلدی پڑھ لیا الحمد سورہ، ہے نا. اب دیکھا کہ 10 لوگ اگر دیکھ رہے ہیں تو پھر جو ہے پورا حلق سے ہے نا کہیں کیا آواز ہے مولانا کی، ہے نا. سب جو ہے نا پورا جو ہے کیا اخلاص، کیا قرأت، کیا الحمد پڑھتے ہیں نا. ایسا لگتا ہے مسجد نبوی پڑھیے صلوات، تو ہے نا ایک عمومی مثال دے رہے ہیں نا کہ اب جو ہے ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں نا، آپ تو ناراض ہوں گے نہیں کہ مثلا یہ ہوا کہ لوگ جو ہے تعریف کریں اور تنہائی میں ہے تو جلدی جلدی جو ہے الحمد سورہ پڑھا، اللہ اکبر کیا، ادھر تسبیح صدقہ رکھ دیا. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اب یہ جو ہے کیا ہے، اخلاص نہیں ہے نا. انسان جو ہے دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو اخلاص نہیں. اس لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض لوگوں سے جو سوال ہوگا تو اس میں جو ہے دولت مند ہوں گے، روکا جائے گا. اور جو ہے قاری قرآن بھی ہوں گے، قاری قرآن بھی کہ جو تلاوت کرتے تھے تو ان سے سوال ہوگا. جب سوال ہوگا تو یہ کہیں گے کہ پروردگار ہم جو ہے بہت عمدہ آواز سے تلاوت قرآن مجید کرتے تھے، بہت عمدہ آواز سے اور بہترین انداز سے تلاوت کرتے تھے. تو پھر آواز آئے گی کہ تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تعریف کریں، بہت اچھی آواز ہے، لوگ تعریف کریں، تو لوگوں نے تعریف کر لیا، جزا مل گئی، اب ادھر کچھ نہیں. پڑھیے صلوات محمد والے. اور جو ہے دولت مند سے بھی سوال ہوگا، دولت مند سے بھی کہ جو خرچ کرتے، اب وہ کہیں گے کہ پروردگار جو دولت تھی ہم نے جو ہے راہ خدا میں خرچ کیا، انفاق کیا، یہاں خرچ کر دیا، یہاں جو ہے ہم نے لگا دیا. تو اب قدرت کی آواز آئے گی جو ریاکاری کے ذریعے، تو آواز آئے گی کہ تم نے جو ہے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ جو ہے تمہاری تعریف کریں کہ بہت بڑا سخی ہے، بڑا جو ہے کار خیر کرتا ہے، اور لوگوں نے تعریف کر دی تو اس کی جو ہے جزا تمہیں مل گئی، ہے نا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے خلوص سے نہیں ہے
تو پوری مسجد بنا دے ثواب نہیں ملے گا، اگر خلوص سے ایک اینٹ لگا دے گا، پڑھیے صلوات محمد والے، خلوص سے جو ہے اگر ایک اینٹ لگا دیا تو پھر جو ہے اس کا ثواب ہے۔ تو ہر اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہے نا، خلوص ہے نا، خلوص جو کرے جو ہے اللہ کے لیے۔ یا ملتا ہے کہ اچھا بعض تو ویسے یہ بھی ہوتا ہے نا، سلام اللہ میں بھی ریاکاری پایا جاتا ہے نا، اب اپنے پہ لے رہے ہیں اس لیے ایک دم چونک رہے ہیں آپ۔ عام دیکھ لیجئے جس سے کام ہوتا ہے تو سلام کرتے ہیں ہے نا، جس سے کام لینا ہو تو سلام کرتے ہیں، بعض ہوتا ہے نا اگر کام پھر نہ لینا ہو، کام نکل جائے تو پھر سلام بھی نہیں کرتے ہے نا، ہوتا ہے نا۔ تو اس میں بھی ہے نا کہ کام ہے تو ظاہر سی بات ہو۔ تو اس طریقے سے ملتا ہے کہ ایک شخص نے ایک حدیث پڑھی رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر جو ہے اس عمل کو ہے نا، اس عمل کو اگر 40 دن انجام دیا تو پھر اس کے دل سے جو ہے حکمت پھوٹنے لگے۔ تو اب اس نے جو احادیث پڑھی تو اب اس نے سوچا کہ ہم جو ہے اس پہ عمل کریں، اب لہٰذا جو ہے کہ دل سے حکمت پھوٹنے لگے، حکمت کا چشمہ نکلنے لگے گا۔ اب جو ہے اس نے 40 دن تک اس عمل کو انجام دیا۔ اب جب 40 دن انجام دے دیا تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی۔ اب یہ جو ہے سوچنے لگا کہ اب معلوم کرے کہ سند وغیرہ صحیح ہے کہ نہیں ہے نا۔ اب جو ہے نا چھان بین کرنے لگا، کتاب وغیرہ جو ہے نا پلٹنے لگا، دیکھنے لگا، اب تو معلوم ہو گیا کہ نہیں سب محکم ہے، سند وغیرہ سب جو ہے صحیح ہے، اب سب صحیح ہے۔ اب یہ سوچنے لگا کہ یہ ہے کہ 40 دن جو ہے اگر پڑھ لیا تو دل سے حکمت کے چشمے پھوٹنے لگے گے، تو 40 دن پڑھا یہ تو ہو ہی نہیں۔ اب جب چھان بین بھی کر لیا کہ سب معتبر ہے، محکم ہے، کوئی ضعیف وعیف نہیں ہے، اب جو ہے بہرحال اپنے دوستوں کے پاس گیا ہے نا، اس کے دوست بھی صاحب بصیرت تھے ہے نا، ایسے نہیں ہوا میں بات کر رہے تھے، گیا اور جانے کے بعد جو ہے دوستوں سے سوال کیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ ہم نے احادیث دیکھی ہے اس پہ یہ ہے کہ 40 دن اس عمل کو انجام دو گے تو پھر جو ہے نا دل سے حکمت پھوٹنے لگے گا، چشمے حکمت نکل۔ ہم نے جو ہے 40 دن انجام دیا لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو دوستوں نے کہا کہ تم نے اللہ کے لیے تھوڑی انجام دیا تھا، کہ دل سے حکمت پھوٹے اس لیے انجام دیا، پڑھیے صلوات، دل سے حکمت کے چشمے ہیں نا اس لیے تم نے انجام دیا تھا، تم نے جو ہے خدا کے لیے انجام نہیں دیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی انسان جو ہے عمل انجام دیتا ہے اور اگر جو اخلاص سے ایمان ہے تو وہ عمل پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ائمہ علیہ السلام یا جناب ہود علیہ السلام کے زمانے میں، جناب ہود علیہ السلام کے زمانے میں شداد تھا ہے نا، شداد جو ہے جو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو جناب ہود علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ جناب ہود علیہ السلام نے بہت تبلیغ کی ہے، بہت تبلیغ کیا، کئی سال تک تبلیغ کیا، لیکن جو ہے نا ایمان نہیں لے۔ آخرکار جب شداد سے کہا ایمان لاؤ نا، مان لو توحید کو، تو اس نے کہا مان تو لیں گے لیکن یہ بتائیے ملے گا کیا ہے نا؟ ہر انسان جو ہے نا، ہر انسان چاہتا ہے نا، ہر انسان نفع نقصان ہے نا، ہر جگہ ہے نا نفع نقصان فائدہ جو ہے ہر جگہ انسان دیکھتا ہے نا، یا جو دین کا مسئلہ ہو یا دنیا کا مسئلہ ہے نا، ہر جگہ دیکھتا ہے نا، دین یا دنیا ہے نا۔ عمومی بات کر رہے ہیں آپ کی نہیں نا، ہماری بات ہے، ہوتا ہے کہ نہیں دین یا دنیا میں ہے نا۔ مثلا جو ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی مجلس پڑھ دے، مثلا جو ہے اگر جو ہے 20 منٹ 25 منٹ پڑھ دے تو کیا سوچتے ہیں، کہتے ہیں 20-25 منٹ تو پڑھے ہیں، دے دو 500 ہے نا۔ 1 گھنٹہ اگر پھیپڑا پھلا دیا، ارے بڑے محنت کیے 5000 دو، ہر جگہ نفع نقصان، پڑھیے صلوات پڑھیے محمد والے، دیکھتا ہے ہر جگہ دین ہو چاہے دنیا ہے سب جو ہے نا نفع نقصان دیکھتا ہے۔ تو کہا کر تو لگے ملے گا کیا، تو کہا کہ جنت ملے گی۔ جناب ہود علیہ السلام نے کہا جنت ملے گی، تو سوال کیا کہ جنت کے بارے میں بتائیے، بتایا تمام نعمتیں ہیں نا، جو چاہو گے، باغ ہے، حوریں ہیں، غلمان ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ کہا بس ٹھیک ہے ہم تو خود ہی جنت بنا لیں گے، ہے نا، جھوٹی صحیح جنت بنا لیا، سمجھے، کہا ہم تو خود ہی بنا لیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے اب اس نے حکم دیا، نہیں مانے، اب حکم دیا، اس کا ایک بھانجا تھا ایران میں رہتا تھا، بھانجا زہاق نام تھا اس کا،
حکم دیجیے جتنا ہے سونا چاندی ہیرے جواہرات سب بھیجو. اب ایران سے جو آیا ہیرے جواہرات جو ہے نا 500 سال میں بنایا تھا پوری جنت. ایک دو نہیں, سونے ہیرے جواہرات کے جو ہے نا کئی ہزار 12,000 تک کمرے تھے, جسے بیڈ روم کہتے ہیں, جو بھی سوچ لیجئے ہے نا, کمرے تھے. بنوایا, حکم دیا اپنے بھانجے سے کہا کہ سب جو ہے نا ہیرے جواہرات ہے نا چاندی سونا جو ہے سب بھیجو, ادھر سے جو بھیجا, اور جو ہے تمام جو ہے خوبصورت عورتیں اور تمام چیزیں. اب جو ہے حکم دیا, اور تعمیر کرنے والے انجینئر وغیرہ بھی سب آ گئے. اب جو ہے جنت بن رہی ہے. یہاں تک ہے نا کہ سونے اور چاندی کے یہ درخت وغیرہ جو پھول وغیرہ لگایا تھا, مشک عنبر خوشبو لگا دیا تھا ہے نا شام کے علاقے کے قریب جو ہے بنوایا. یہاں تک کہ تھوڑی بھی ہوا چلتی تھی تو پورا شہر جو ہے نا خوشبو ہو جاتا تھا ہے نا. اور پھر اس کے بعد جو ہے نہر بنوایا, اس میں جو ہے ہیرے جواہرات اور تمام جو ہے نا جہاں استبل وغیرہ گھوڑے ووڑے کا بنوایا سب بہترین. اور جب حکم دیا, جب جنت آمادہ ہو گئی, جنت جب ہے نا بن گیا, تو اب چلا کہ چلے. ہم سے پہلے ہی پہنچ گئے ہوں گے آپ ہے نا. سنیے تھوڑا, جو نہیں سنے ان کو سنا, تو جو سن چکے تھوڑا صبر کریے, تھوڑا گوشہ ووشہ نکالیں گے, اس سے تھوڑی ہے نا. تو ہے نا اب جو ہے چلا لشکر کے ساتھ کہ چلے جنت دیکھ لے. اور جیسے ہی چلا کہ کیا دیکھا, سامنے سے جو ہے ایک ہرن, اور سینگ جو ہے وہ سونے کے مانی, پاؤں جو ہے چاندی کے مانی. دیکھا تو بس آگے بڑھا کہ شکار کر لیں. اب آگے بڑھا تو لشکر پیچھے رہ گیا, یہ جو ہے آگے بڑھ گیا. جب آگے بڑھ گیا صحرا میں, تو ایک آواز آئی کہ رک جاؤ, تمہاری روح قبض کریں گے. کہا کون؟ کہا اسرائیل ہے ملک الموت. کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا؟ نہیں. کہا بس ابھی جو ہے نا تمہاری روح قبض کریں گے. تو اب بجائے اس کے کہ وہ جنت میں جائے, اب وہ جو ہے قبر میں چلا گیا, روح قبض ہو گئی. جنت میں داخل, یعنی جنت بنوایا سب کیا ہے نا, لیکن جو ہے جنت کے اندر نہ جا سکا ہے نا, صرف جو ہے باہری قدم رکھا کہ اس کی روح نکل گئی. تو اب ملتا یہ ہے کہ پروردگار نے سوال کیا. دیکھیے بڑے جلدی سمیٹ دیے اس کو ہے نا, یہ ابھی پھیلاتے تھے, ابھی 10 منٹ جاتا ہے, سمیٹ دیے. کہ سوال کیا, کہا کہ عزرائیل یہ بتاؤ, تم نے جو ہے بہت سو کی روحوں کو قبض کیا ہے, تو کبھی ترس ورس بھی آیا ہے تمہیں؟ کہا ہاں پروردگار, 2 مرتبہ تو تھوڑا ہے نا افسوس ہوا. کہا کون سا موقع؟ تو کہا کہ ایک مرتبہ جو ہے نا کشتی پہ سوار لوگ جا رہے تھے, اور طوفان آ گئی, اور کشتی جو ہے ٹوٹ گئی. اور اس کے بعد جو ہے اس کشتی پہ صرف ایک عورت تھی, ایک بچہ تھا, اور تیرا حکم ہوا کہ اس عورت کی روح کو قبض کر لے. لہٰذا ہم سوچ رہے تھے کہ یہ ابھی اس بچے کا کیا ہوگا ہے نا, اور تیرا حکم تھا, اور ہم نے جو ہے اس عورت کی روح کو قبض کیا. بارے یہ تختہ جو ہے ساحل کی طرف لگ گیا ہے نا, بچہ نکلا. اور دوسرے یہ کہ یہ تو بدبخت ہے, بدبخت آئی, خدائی کا دعویٰ کر لیا, یہ جو ہے تیرا دشمن ہے, لیکن جو ہے جنت بنائی تھی, لیکن جو ہے جنت نہ دیکھ سکا. تو قدرت کی آواز آئی کہ جو دونوں مرتبہ تم نے افسوس کیا وہ کوئی اور نہیں تھا, یہی تھا ہے نا, یہی تھا اس وقت بھی کہ جب یہ بچہ تھا, اور ہم نے جو ہے اسے اتنا موقع دیا ہے نا, اور اس منزل پہ پہنچ گیا, لیکن اس نے جو ہے خدائی کا دعویٰ کیا. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے اگر انکار کر دے تو یہ تو دنیا میں, آخرت میں تو بے شمار ہے. صلوات پڑھے محمد والے میں. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے, اب آپ دیکھیں کہ جو بہت سے تاریخ میں ملے گے کس طریقے سے عمل انجام دیا ہے. یہی فرعون پڑھ دیں, یہ بھی مسائل پڑھ دیں گے اس کے بعد نا, کہیے گا تو آدھا گھنٹہ پڑھ دیں گے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. کہ یہی فرعون کی جو خدائی کا دعویٰ کیا تھا, سنیے دقیق بات ہے, واقعہ ہے نا, خدائی کا دعویٰ کیا تھا. تو ایک شخص آ گیا, آنے کے بعد انگور لے کر آیا, کہا کہ اسے ہیرے جواہرات میں تبدیل کرو ہے نا, یہ انگور جو ہے نا سونے چاندی میں ہو جائے, تبدیل کرو, اس لیے کہ تم خدا ہو. اب یہ جو ہے سوچنے لگا
اگر نہیں کرتے تو خدائی جاتی ہے، تو خدا مان رہا ہے، اب کرے تو کیسے کرے ہے؟ ہیرے جو رات میں کیسے تبدیل ہوگا؟ یہ جو ہے ایک حجرے میں چلا گیا، جا کے بیٹھ کر سوچ رہا ہے کہ یہ تو مسئلہ ہو گیا ہے نا، ہوگا نہیں، جب ہوگا نہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے خدائی کا دعویٰ پھر کرے گا، جھوٹا ہے، خدا نہیں مانے گا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کس نے دستک دیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے پوچھا کون ہے؟ تو ابلیس تھا۔ کہا بدبخت، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ دروازے پہ کون ہے؟ تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو ہے نا، اور تم جو ہے خدائی کا دعویٰ کرتے ہو۔ اس کے بعد آ گیا، بیٹھ گیا، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہی مسئلہ الجھا تو شیطان جو ہے یہ اس کے پاس جو یاد تھا اس میں عزم پڑھ کے جو ہے نا، اس میں عزم پڑھا، اب دیکھا کہ وہ جو ہے انگور تبدیل ہو گیا ہیرے جواہرات میں۔ تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ سب چیز ہنر ہے تمہارے پاس، تو تم نے جو ہے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا دیکھیے اسی میں ایک جملے میں بہت دقیق بات ہے نا، نہیں وقت نہیں لیں گے اس میں۔ تو کہا کہ اس لیے کہ ہمیں معلوم تھا کہ جناب آدم کے صلب سے پوچھ سے تمہارے جیسا بدبخت پیدا ہوگا۔ پڑھیے سلوات۔ ایک اور پڑھ دیجیے اچھی سے۔ تو ہر عمل جو ہے پروردگار کے نزدیک جو انسان جو ہے اخلاص کے ساتھ انجام دے گا تو وہ عمل جو ہے قابل قبول ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان اگر جو ہے مختصر عمل انجام دے رہا ہے اور اخلاص سے، اگرچہ مثلاً کثرت سے دے رہا ہے، کثرت سے تو وہی مثال ہے کہ اگر مختصر اخلاص ہے تو اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے ہے نا ایک دیگ سالن ہو لیکن تھوڑا سا نمک ہو، ہے نا، اگر اخلاص کے ساتھ ہے۔ تو ہاں عزیزان مت آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اصحاب جو تھے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے امام حسین پہ قربان ہو جائیں۔ ملتا روایت میں کہ جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا، کوفہ سے جب شام پہنچا اور زندان میں تمام اہل بیت کے خانوادے کے زندان میں تھے، تو ایک جو زندان باندھ تھا وہ جو ہے اہل بیت کا چاہنے والا تھا، لیکن جب شام ہو جاتی تھی، رات نصف رات ہو جاتی، بس یہی آخری فکرہ، نصف رات ہو جاتی تھی تو خیمے کے باہر کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی تھی۔ تو یہ شخص چوتھے امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا دیکھیے جب رات ہو جاتی ہے تو زندان سے کوئی بیوی باہر نکل کر زندان کے باہر روتی ہے، اور اگر جو ہے حاکم کو معلوم ہو جائے گا تو پھر ہمارے اوپر ظلم کرے گا، ہمیں سزا دے گا۔ تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن تم تو تالا لگا دیتے ہو، زندان تو بند رہتا ہے۔ کہا ویسی بات ہو تو تم ہمیں بتانا، بس آخری فکرہ۔ اب جب شب ہوئی، نصف شب ہو گئی، تو کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی، وہ شخص جو ہے دوڑتا ہوا سید سجاد کے پاس آیا، کہا مولا کوئی بیوی زندان کے باہر رو رہی ہے۔ تو چوتھے امام نے شہزادی زینب کو بلایا، اپنی پھوپھی کو بلایا، کہا کہ چلیے کوئی بیوی رو رہی ہے۔ اب شہزادی زینب قریب آئیں اور کیا دیکھا کہ وہ بیوی اس طریقے سے رو رہی ہے جیسے کوئی جوان بیٹا مر گیا ہو۔ ہاتھوں کو جوڑا، سوال کیا بی آپ کون ہیں؟ ایک مرتبہ آواز آئی، اے بیٹی زینب میں ماں زہرا ہوں، جب میرا لال حسین مدینے سے چلا میں بھی ساتھ ساتھ چلی۔ پروردگار اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کریم جو مریض انہیں شفاء عاجل عنایت فرما۔ پروردگار وقت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجر فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رات ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید احمد رضا ابن سید علی رضا اور خورشیدی بیگم بنت ناظر حسین اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات مرحومین کے روح کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔